الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن کریم کی زبان سیکھنے کی اس نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے. I welcome all of you in this journey of learning language of Quran. These are the Quran classes which are organized by Work Charitable Trust. آپ سبھی کا استقبال ہے قرآن کی زبان سیکھنے کے کلاسز میں جو ورک چیریٹیبل ٹرسٹ نے آرگنائز کیا ہے. آپ میں سے جو بھی اپنی دنیا کے آنے کے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ ورک کو جوائن کر سکتے ہیں. یہ نمبر دے رکھا ہے، واٹس ایپ نمبر. یہ ورک کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس کے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں. 9368009628. اور اپڈیٹڈ رہنے کے لیے فیس بک پر بھی علامہ سید عبدالطارق ان کو جوائن کر سکتے ہیں. اور قرآن کی زبان تو سیکھ ہی رہے ہیں اور سیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. قرآن کی ایک ریشنل انڈرسٹینڈنگ بھی ہونا بہت ضروری ہے. آپ جس بھی فرقے سے بلانگ کرتے ہیں، اول تو کسی فرقے سے بلانگ کرنا نہیں چاہیے، ہم سب کو مسلمان رہنا چاہیے. جس بھی فرقے سے بلانگ کرتے ہیں اس کا تو ٹرانسلیشن پڑھتے ہی رہیں، مگر ساتھ میں میری درخواست ہے یوٹیوب پر جا کے چینل سبسکرائب کر کے اور شروع سے سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء ان کے درس موجود ہیں. ایک بار سنیے ان کو. ہر جمعے خطبہ ہوتا ہے، اس خطبے کو سنیں. خطبہ ہوتا ہی خطاب کو کہتے ہیں، جو لیٹسٹ ٹاپکس ہیں اس سے ریلیٹڈ بات ہو. I request the one I request those who are serious about the responsibility given by Allah to know the responsibility and to complete the responsibility. They can join on WhatsApp, Work Charitable Trust. They can join on WhatsApp. Just WhatsApp on 9368009628. Send your name and city name and show your interest in doing the work. I also request you to join on Facebook Allama Sayyid Abdullah Tariq. You will be updated about the current topics. And yes, we are learning the language of Quran. But to know the rational understanding of Quran, I request you also to join the YouTube channel and listen daily. Starting from the playlist of Surah Fatiha, Surah Baqarah, by subscribing the channel Allama Sayyid Abdullah Tariq. یہ 20 ککشاؤں کا لگھو پاٹھیہ کرم ہے، 20 کلاسوں کا مختصر کورس، شارٹ کورس آف 20 کلاسز. قرآن کی ان ککشاؤں کا ادیشیہ انگریزی ہندی کے ساتھ ساتھ اردو بھاشا میں قرآن کے شبدوں کو سمجھنا ہے. اس کلاس کا مقصد انگریزی، ہندی اور اردو زبان میں قرآن کے الفاظ کو آسان طریقے سے سمجھنا ہے. یہ آج 9 چیپٹر ہے، 9واں سبق ہے. جب یہ 20 پورے ہو جائیں گے تو 40,000 سے زیادہ قرآن کے الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے. اور باہر سے کچھ نہیں پڑھنا، جو بیسک بنیادی نماز ہے صرف اسی کے مطلب انہی میں آنے والے الفاظ کے اگر معنی ہم سیکھ جائیں گے تو یہ پورا ہو جائے گا. These classes aim at understanding words of Quran in an easy way in English, Hindi and Urdu language. In first level, we will study 20 chapters, which will complete around 40,000 words of the Quran. And the syllabus is, the curriculum is just the basic namaz. If we are able to understand the basic words which come in the basic namaz, the basic salah, then we will be able to understand more than 50% words of Quran. I hope you are ready with your copy, pen, with your enthusiasm.
And after completion of this level, there will be level 2, level 3, level 4, level 5. If we complete all the levels, that is, if we give 100 hours, then we will be able to understand more than 95% words of Quran, inshallah. یہ لیول 1 ہے. اس کے بعد لیول 2, 3, 4, 5 اور لیول بھی ہوں گے. جو ان پانچوں لیولس کو پورا کر لے گا تو وہ 95% سے زیادہ قرآن کے الفاظ کو سمجھ سکتا ہے. صرف 100 گھنٹے. کیا آپ کے پاس 100 گھنٹے نہیں ہیں قرآن کریم کی زبان کو سیکھنے کے لیے؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ آج چیپٹر 9 ادھیائے 9. Chapter 9. After completing this lesson, you will learn 102 new words which occur around 28,000 times in Quran. Alhamdulillah. ادھیائے 9. اس پارٹ کو پورا کرنے کے بعد آپ 102 نئے شبد سیکھیں گے جو قرآن میں لگ بھگ 27,926 بار آتے ہیں. وہی چیپٹر شروع کرنے سے پہلے لٹریچر پورشن میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے اس کو ایک بار جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. پہلے اردو میں ریوائز کریں گے اور پھر انگلش لیٹر. فرسٹ آف آل ریوائز ان اردو اینڈ لیٹر ان انگلش. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ اللہ کے نام سے. الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم لگاتار رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت مہربان لگاتار رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین، اصل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالموں کا. الحمد اصل تعریف اور شکر، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے تمام عالموں کا. الحمدللہ رب العالمین، اصل تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالموں کا. پھر الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم جو مسلسل رحم کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم انتہائی مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. مالکی یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا. مالکی مالک ہے، یوم دن، الدین بدلہ. مالکی یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری غلامی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ایاکا تیری ہی، نعبد ہم غلامی کرتے ہیں، و اور، ایاکا صرف تجھی سے یا تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. تو اہدی ہدایت دے، نا ہمیں، اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہیں ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیر نہ، مغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، و اور، لا نہیں، ضالین جو گمراہ ہوئے. تو یہ سورہ فاتحہ ہم نے دیکھی. پھر اذان کے کلمات دیکھے ہم نے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اشہد میں گواہی دیتا ہوں،
ان کی لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، اشہدو ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، انا کی محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، حیا علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، صلاح کی طرف، حیا کا مطلب آؤ، علی الصلاۃ صلاۃ پر یا نماز پر، نماز کی طرف، حیا علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، حیا کا مطلب آؤ، علی الفلاح کامیابی پر یا کامیابی کی طرف، حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، اور پھر ساتھ میں ہم نے وہ بھی دیکھا تھا الصلاۃ خیر من النوم کہ صلاۃ بہتر ہے نیند سے، الصلاۃ صلاح خیر بہتر، من کا مطلب سے، اور نوم نیند، الصلاۃ خیر من النوم صلاۃ بہتر ہے نیند سے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا قد قامت الصلاۃ کہ جب اقامت پڑھی جاتی ہے تو قد البتہ تحقیق، قامت الصلاۃ صلاۃ کھڑی ہو چکی ہے، قد قامت الصلاۃ صلاۃ کھڑی ہو چکی ہے، اور پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کی، پھر ہم نے دعا دیکھی تھی وضو کے بعد کی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اشہدو ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، واشہدو ان محمدا عبدہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے غلام، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں، اور پھر اللہم اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے یا بار بار پلٹنے والوں میں سے، وجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا رکوع میں پڑھی جانے والی کلمات، سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب عظمت والا، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا، سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب عظمت والا، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی، سمیع اللہ سن لی اللہ نے، لمن اس کے لیے جس کی، حمیدہ اس کی تعریف کی، سمیع اللہ لمن حمیدہ سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی، ربنا ولک الحمد اے ہمارے رب اور تیرے لیے اصل شکر، ربنا اے ہمارے رب و اور لکا تیرے لیے، الحمد اصل تعریف اور شکر، ربنا ولک الحمد، پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی سبحانہ کا مطلب پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی سب سے بلند، سبحان ربی الاعلی پاک ہے میرا رب سب سے اعلی، پھر التحیات، التحیات للہ والصلوات، التحیات تمام زندگی دینے والی صلاحیتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، والصلوات تمام رحمتیں بخششیں برکتیں اللہ ہی کی طرف سے، والطیبات اور تمام پاکیزگیاں اللہ کی طرف سے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی سلامتی ہو آپ پر، ایھا النبی اے نبی، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں، السلام علینا سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ اور بندوں پر اللہ کے صالحین بیلنس عمل کرنے والے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آج دیکھیں گے انشاءاللہ آج کے سبق میں، آج کی ککشا میں ہم کیا پڑھیں گے،
We are not revising in English, it will take much time, we will take some days. आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? What we read in today's class? दुरूद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ जो तहियात के बाद हम पढ़ते हैं उसे दुरूद कहते हैं, मगर असल में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है, हम उनके लिए दुआ करते हैं। दुरूद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ। In today's chapter we will study prayer for the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the first portion of our chapter. दूसरे हिस्से में हम पहली बार फेल पढ़ेंगे, फेल माजी, फाला, फतहा, जाला. In the second portion we will read verb for the first time. और तीसरे हिस्से में इनसे मुतालिक मश्क करेंगे. We will do the related exercises in the third part of our chapter. तो आगे बढ़ते हैं. दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ जो तहियात के बाद पढ़ी जाती है. प्रेयर फॉर द प्रॉफिट रेड आफ्टर तहियात, तशहुद. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद. अल्लाह रहमत भेज तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर. आइए एक लफ्ज देखते हैं. तो अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह. अब देखिए, सल्ली, सल्ली का मतलब है रहमत भेज, क्योंकि सल्ली के बाद आ रहा है अला. ये हमने कल पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था. सल्ली के बाद अला आ रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा रहमत भेज, और सल्ली के बाद ली आता तो बन जाता नमाज पढ़. तो सल्ली, देखिए सल्ली अला का मतलब रहमत भेज. अल्लाहुम्मा सल्ली, ए अल्लाह तू रहमत भेज या दुरूद नाजिल फरमा. रहमत भेज, रहमत लफ्ज इस्तेमाल करें, दुरूद नहीं पढ़े, ज्यादा दुरूद से बेहतर रहमत है. क्यों है, इसके बारे में कोई डिटेल जानना चाहता है तो उसको इंशाल्लाह इत्तला कर दी जाएगी. फिर अला मोहम्मद, अला का मतलब पर और मोहम्मद का मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. और फिर आगे है वा अला आल. वा का मतलब और, अला का मतलब पर, और आल का मतलब आल, और आल पर. वा अला आल, और आल पर. मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. वा अला आलि मुहम्मदिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद. ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर. उर्दू में देख लेते. अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली रहमत भेज, अला मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मुहम्मदिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद. ए अल्लाह, पढ़िए मेरे साथ आप लोग. ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर. अल्लाह ताला के हमारे ऊपर बेशुमार एहसानात हैं. उनके बाद रसूलुल्लाह, इंसानों में अगर किसी की सबसे ज़्यादा एहसानात है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. पूरी जिंदगी कुर्बानी दे डाली ताकि हम लोगों तक अल्लाह की किताब पहुंच जाए और हम जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाले हो जाए. तो इसलिए हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं. अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एहसानात हैं आपके और मेरे ऊपर, हम उनका बदला तो चुका नहीं सकते कि आज आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आ जाइए, आपके लिए दावत है, या कुछ उन्हें दे दें. कुछ नहीं. हम अल्लाह ही से कह रहे हैं कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज. वो तो उनके ऊपर नाजिल हो ही रही है रहमत, हम और रहमत की दुआ कर रहे हैं, उससे फायदा हमारा ही है. और साथ में आल मोहम्मद. आल क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, उनकी बीवियां यानी कि हमारी माएँ, उनके बच्चे, उनके घर वाले, और उनको फॉलो करने वाले, वो भी उनकी आल में आएंगे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फॉलो नहीं करते उनकी आल में नहीं आएंगे. वो नाम कुछ भी रख लें अपना. तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद. ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर. कैसी रहमत भेज?
کما، دیکھیے لفظ ہے کما، کما کا مطلب ہوتا ہے، پہلے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ کما کا مطلب جیسے، دیکھیے کا مطلب بھی جیسے ہے اور کما کا مطلب بھی جیسے ہے، کا مطلب بھی جیسے ہے اور کما کا مطلب بھی جیسے، کا مطلب بھی جیسے اور کما کا مطلب بھی جیسے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیج اور ان کی آل پر کما جیسے، یہ آگے دیکھیے صلیتا، صلیتا، صلیتا کا مطلب تو نے رحمت بھیجی، دیکھیے صلیتا کا مطلب ہوتا تو نے نماز پڑھی، مگر اس کے بعد اعلیٰ آ رہا ہے نا، یہ اعلیٰ، تو صلیتا کا مطلب بیٹھے گا تو نے رحمت بھیجی، کما صلیتا جیسے تو نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم، علی کا مطلب پر، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، کما صلیت علی ابراہیم جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر۔ پھر آگے وعلی آلی، با کا مطلب اور، اعلی کا مطلب پر اور آل مطلب آر، اور پر آل، اور آل پر، آل ہو گئے اولاد ازواج اتباع کرنے والے، وعلی آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، ان پر، ان کی بیوی پر، ان کے بچوں پر، ان کی اولادوں پر، ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اور یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم سب ابراہیم کی ملت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اردو میں دیکھ لیتے ہیں کما جیسے، دیکھیے کا مطلب بھی جیسے ہوتا ہے اور کما، کا مطلب بھی جیسے اور کما کا مطلب بھی جیسے، یہ دونوں الفاظ قرآن میں بہت ملیں گے آپ کو۔ کما جیسے، صلیتا تو نے رحمت بھیجی، دیکھیے اس کے بعد اعلیٰ آیا ہوا ہے اس لیے رحمت کا مطلب دے رہا ہے صل، ورنہ مطلب دیتا ہے نماز کا، صلیتا جیسے تو نے رحمت بھیجی علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، ان کی اولاد پر، ان کی ازواج پر، ان کی پیروی کرنے والوں پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اے اللہ رحمت بھیج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانیں، ان کے بارے میں پڑھیں، عجیب و غریب قربانیاں ہیں ان کی، اور قرآن کو یہ کہنا پڑا کہ ہم نے ابراہیم کو جب بھی آزمایا وہ کامیاب ہوا، عجیب و غریب ابراہیم علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں ہم کہ جیسی رحمت تو ان کو، جیسی برکت تو نے ان کے اوپر بھیجی ہے، رحمت تو نے بھیجی ہے، ایسی بھیج۔ انکا حمید مجید، انکا، تو ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، مثال کیا ہے اس کی، ان اللہ مع الصابرین، تو انکا بے شک تو، انکا بے شک تو، اور آگے ہے حمیدن، حمیدن کا مطلب تعریف کے قابل، حمد کا مطلب تعریف، اور حمید، حمید یہ ہوتا ہے برد، قابل تعریف، اور آگے مجید بزرگی والا، انکا حمید مجید بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا، اصل تعریف کے قابل اور بزرگی والا تو ہے، ہم تو بھیک مانگ رہے ہیں تو اس سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیج جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر ان کی آل پر بھیجی ہے۔ انکا بے شک تو، اردو میں دیکھ لیتے ہیں، انکا بے شک تو ہی، انا بے شک اور کا تو بے شک تو، حمیدن، حمیدن تعریف کے قابل، حمیدن تعریف کے قابل، مجید
بزرگی والا، انکا حمید مجید، بے شک تو ہی تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ آگے کیا ہے؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہ تو برکت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ تو اللہم وہی لفظ ہو گیا، اے اللہ بارک، بارک کا مطلب برکت بھیج، ہم بولتے ہیں نا برکت والی عید، عید مبارک، تو ایسے ہی بارک برکت بھیج، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اردو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہم اے اللہ بارک برکت بھیج یا برکت عطا فرما، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ تو اس میں لفظ سے چینج ہوا ہے بارک، کما بارکتا، اب یہاں پہ آ گیا کما، کما کا مطلب جیسے، کا مطلب بھی جیسے اور کما کا مطلب بھی جیسے، بارکتا تو نے برکت بھیجی یا عطا کری، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آلی اور آل پر۔ دیکھیے علی کا مطلب پر ہوتا ہے نا، با کا مطلب اور، علی کا مطلب پر، آل اور آل پر، علی کا مطلب بھی پر ہوتا ہے، وعلی آلی اور آل پر، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی، کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم جیسے تو نے برکت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اردو میں دیکھتے ہیں، کما جیسے، بارکتا تو نے برکت بھیجی، تو نے برکت عطا کری، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ اور آگے فیم ہے، انکا حمید مجید، انکا، انکا مطلب بے شک، اور انکا بے شک تو، حمید تعریف کے قابل، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا، انکا حمید مجید بے شک تو ہے تعریف کے قابل بزرگی والا۔ اردو میں، انکا بے شک تو، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا، انکا حمید مجید بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تو برکت نازل فرما، برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم جیسے تو نے برکت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ اب نماز کا کافی حصہ ہم جان گئے، سمجھ گئے، سورہ فاتحہ، التحیات اور یہ درود شریف جسے ہم کہتے ہیں، اور رکوع اور سجدے کے کلمات۔ اب نماز میں وہ گھاس کاٹنا بند کر دیں، اب نماز میں روک روک کے ٹائم میں لگا کے پڑھیں، اس کے بعد اور اس کے بعد کی دعا دیکھیں گے اور صورتیں دیکھیں گے تو کمپلیٹ نماز، اور جو امام صاحب پڑھائیں گے وہ نماز بھی، صرف تھوڑا سا پورشن ہی نہیں پتا ہوگا جو قرات کا پورشن کرتے ہیں امام صاحب، تو انشاءاللہ نماز بہت درست ہوگی۔ آج ہی سے پریکٹس کریں، دو دو رکعت نماز نوافل کی الگ بیٹھ کے دھیان کے ساتھ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ جو چیزیں پڑھ رہے ہیں ان کے مطلب دھیان میں ہو، اور اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے، سب جواب دے رہا ہے، اس حساب کے ساتھ نماز پڑھیں۔ Now dua after التحیات in Urdu. Allahumma، O Allah، Allahumma، O Allah، Salli. Salli has two meanings. Salli means to send peace, and Salli also means to pray. But when Allah comes after Salli, then it means send peace. And when Li comes after Salli, then means to pray. So here Allah has come, so it means send peace. So Allahumma, O Allah, Salli, send peace, ala Muhammad. Allah means on Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ala Muhammad, on Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, O Allah, send peace on Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next is wa ala. Wa means and, ala means on. And on, wa ala, and on Ali Muhammad. Al means the family, Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala Ali Muhammad, and on the family of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al means family. Al also means followers. Al also means family. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. O Allah, send peace on Muhammad sallallahu alaihi wasallam and on the family of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama means as. Ka also means as, and kama also means as. Ka also means as, and kama both mean as. Kama as. Sallaita. Sallaita, you sent peace, because after Sallaita Allah is coming. So Sallaita, you sent peace. These are the verbs which we will start to read today. Ala Ibrahim, on Ibrahim alayhi salam. Wa ala, wa means and, ala means on. Wa ala, and on. Ali Ibrahim, the family of Ibrahim alayhi salam. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. As you send peace on Ibrahim alayhi salam and on the family of Ibrahim alayhi salam. Innaka, inna means indeed, certainly, and ka means you. Innaka, indeed you are. Indeed you are. Hamidun. Hamd means praise, and Hamid means worthy of praise. Hamidun, worthy of praise. Innaka Hamidun, indeed you are worthy of praise. Majid. Majid, full of glory. Majd means glory, splendor, magnificence. Majid is the one full of glory. Innaka Hamidun Majid. Indeed, you are worthy of praise, full of glory. Allahumma barik ala Muhammad. Same is the translation, only the word has changed. Barik. Allahumma, O Allah, barik. Send blessings ala Muhammadin, on Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali Muhammad, and on the family of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama, as. Barakta, you send blessings ala Ibrahim, on Ibrahim alayhi salam, wa ala, and on Ali Ibrahim, the family of Ibrahim. Innaka, indeed you are. Hamidun, worthy of praise. Majid, full of glory. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. O Allah, send blessings on Muhammad sallallahu alaihi wasallam and on the family of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as you send blessings on Ibrahim alayhi salam and on the family of Ibrahim alayhi salam. Indeed, you are worthy of praise, full of glory. Now this first portion of our chapter has been completed. Now we move to the second part, first in Urdu and Hindi, later in English. Grammar, व्याकरण. फ़इल माजी, फतह, फ़अला, फतह और जअला. इंशाल्लाह we read it today. ग्रामर. अभी तक हमने देखा, हम जो अल्फाज पढ़ते और बोलते और सुनते हैं उनकी तीन किस्में, तीन टाइप्स हैं. या तो वो वर्ड इस्म होगा, या वो तो लफ्ज इस्म होगा, या वो लफ्ज फ़इल होगा, या वो लफ्ज हर्फ होगा. ठीक है. हमने पिछले सबक में
3 سبق سے پڑھ رہے تھے ہم، 3 اسباق سے، کہ حرف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اسم کو اور فعل کو ملاتے ہیں، جیسے لا، من، ان، اور اسم وہ ہوتے ہیں جو کسی کا نام بتائیں یا صفت بتائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ وربس، فعل وہ کریا شبد جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پتہ چلے۔ فتح، جیسے اس نے کھولا۔ یا فعلو، وہ کرتا ہے، وغیرہ۔ آج سے ان کی شروعات کریں گے۔ اچھا، عربی زبان میں جتنے بھی کلمات ہیں، اسم ہو یا فعل ہو، اسم یا فعل لگ بھگ 3 حروف سے بنتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے، ان کو پہچاننا بہت آسان ہے، انگلش میں اور ہندی میں اور دوسری زبان میں پہچاننا مشکل ہے، اس میں بہت آسان ہے۔ تین حرف سے مل کے بنتے ہیں، جیسے نون صاد را، نصارا مدد کے لیے، فعلا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ In Arabic, a word can be of one of the 3 types. It can be an ism, noun, which contains name or an attribute. It can be a verb, it indicates the action, for example fataha, nasaru. And it can be a harf. Harf are those letters which join nouns to nouns and verbs to verbs or noun to verbs. For example, la, min, and ma, bi, fi, ala, indi, which we were studying in previous chapters. Now today is verb. The verb is a word that shows action. Doing words are known as verbs. For example, fataha, he opened. Nasara, he helped. Yashrabu, he is drinking or he will drink. An important point is verbs and nouns in Arabic are generally made up of 3 letters called root letters, masdar. For example, fa'ala, it is made up of fa, ain or lam. Nasara, noon, swad or ra. Dwaraba, dwad, ra and ba. In the Arabic language, there are 3 tenses. Fa'il mazi, the perfect tense, which we will study today. Fa'il muzare, the imperfect tense. And fa'il amr, the imperative or negative. In this lesson, we shall study فعل ماضی۔ تو عربی زبان میں فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر 3 طرح کے فعل ہیں۔ آج ہم فعل ماضی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے سن لیں، دیکھیے سیدھے ہاتھ سے ہم جو بھی اشارہ کر رہے ہیں وہ مردوں کے لیے ہیں، آپ کو پتا ہے، مذکر کے لیے ہیں، میسکولین جینڈر کے لیے ہیں۔ ایک انگلی سے ہم جو بھی اشارہ کر رہے ہیں وہ واحد کے لیے ہیں، ایک وچن کے لیے ہیں، سنگولر کے لیے ہیں۔ 4 انگلی سے جو اشارہ کر رہے ہیں بہو وچن کے لیے ہیں، پلورل کے لیے ہیں، جمع کے لیے۔ ابھی تک ہم نے ایسے ایسے اشارے کرے جس سے بہت سی باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اب ماضی کے لیے جو ہم اشارہ کریں گے مردوں کے لیے وہی ہوگا سیدھا ہاتھ، مگر ماضی جو گزر گیا وہ پاسٹ کو ہم بھولنا چاہتے ہیں، بھول جانا بھی چاہیے ورنہ حزن رہتا ہے، غم رہتا ہے۔ بہرحال سیدھا نیچے کی طرف، آواز بھی نیچے اور ہاتھ بھی نیچے۔ جب ہم یہاں اشارہ کریں گے نا اس ہائٹ پہ، یہ چیسٹ ہائٹ، تو یہ اشارہ ہوگا ہمارا پاسٹ کے لیے، ماضی کے لیے۔ اور اگلے چیپٹر میں جب ہم یہ ہاتھ اوپر لے جائیں گے بالکل نظر کے سامنے، تو یہ ہو جائے گا پریزنٹ اور فیوچر کے لیے۔ ہاتھ نیچے، آواز نیچے، ماضی۔ پڑھیے میرے ساتھ، پریکٹس کریں گے۔ کوئی میرے ساتھ پریکٹس کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم، اور آپ کو سب کو ہی کرنی چاہیے ویسے تو۔ فعلا، اس نے کیا۔ فعلا، اس نے کیا۔ فعلو، ان سب نے کیا۔ فعلو، ان سب نے کیا۔ یہ دیکھیے، فعلتا، آپ نے کیا۔ فعلتا، آپ نے کیا۔ فعلتو، میں نے کیا۔ فعلتو، میں نے کیا۔ فعلتم، آپ سب نے کیا۔ فعلتم، آپ سب نے کیا۔ اور فعلنا، ہم سب نے کیا۔ فعلنا، ہم سب نے کیا۔ دوبارہ پڑھیں گے، فعلا، اس نے کیا۔ فعلا، اس نے کیا۔ فعلو، ان سب نے کیا۔ فعلو، ان سب نے کیا۔ فعلتا، آپ نے کیا۔ فعلتا، آپ نے کیا۔ فعلتو، میں نے کیا۔ فعلتو، میں نے کیا۔ فعلتم، آپ سب نے کیا۔ فعلتم، آپ سب نے کیا۔ فعلنا، ہم سب نے کیا۔
فعلنا ہم سب نے کیا. اب صرف عربی پڑھیں گے سوچتے ہوئے دماغ لگاتے ہوئے. فعل، فعل، فعلوا، فعلوا، فعلت، 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 فعلتم، فعلنا. فعلنا. ماشاءاللہ یہ بہت امپورٹنٹ رہا، آسان بھی ہے. جو پریکٹس کریں گے وہ سیکھتے چلے جائیں گے، جو پریکٹس نہیں کریں گے وہ کچھ نہیں سیکھ پائیں گے. اب ہم چلتے ہیں آگے بالکل اسی جیسا. اچھا اس میں ذرا دیکھنے والی بات یہ ہے، آپ لفظ کے اخیر حصے پہ غور کیجئے. لا، لو، تا، تو، تم، نا، یہ علامات ہیں، یہ پہچان ہے. دیکھیے دیکھ کے پہچان سکتے ہیں آپ. لفظ کے آخری حصے کو دیکھ کے پہچان لیں گے یہ پاسٹ کا ہے، ماضی کا ہے. دیکھیے شروع کا تو سیم ہے، فا 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 فا. تو ہم نے اس میں پڑھا فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، اور فعلنا ہم سب نے کیا. یہ ہم نے پڑھا. اشارے بھی سمجھ میں آ گئے. ایک انگلی ادھر اس کے لیے اس نے کیا، 4 انگلی ان سب نے کیا، آپ نے کیا، آپ سب نے کیا، میں نے کیا، ہم سب نے کیا. یہ بھی بات ہو گئی سمجھ میں. مگر کیا کیا یہ پتہ چلے گا ہمیں. دیکھیے کیا کیا. اب ہم پہلی بار اس میں لفظ شامل کر رہے ہیں. کیا شامل کیا ہم نے؟ جیسے فعلا تھا بالکل اسی کے نیچے فا کی جگہ فا چھوڑ دیا، این کی جگہ تا لکھ دیا، لام کی جگہ ہا لکھ دیا، تو یہ بن گیا فتح. فتح کہتے ہیں کھولنے کو، ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بن جائے گا فتح. پڑھیے میرے ساتھ، لیکن جو پڑھیں گے وہ سیکھیں گے. فتح اس نے کھولا. پڑھیے فتح اس نے کھولا. ایک انگلی مطلب سنگلر کی، واحد کی بات چل رہی ہے. سیدھا ہاتھ مطلب آدمی کی بات چل رہی ہے، اور اس طرف مطلب تھرڈ پرسن کی بات چل رہی ہے. چلیے فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحت آپ نے کھولا، فتحت میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. ایک بار اور پڑھیں گے جوش کے ساتھ، شوق کے ساتھ. ایک ایک لفظ سیکھتے چلے جا رہے ہیں آپ، اللہ کی کتاب کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. چلیے فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحت آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. اب سوچتے ہوئے صرف عربی میں پریکٹس کریں گے. فتح، فتحو، فتحت، فتحت، فتحتم، فتحنا. بہت آسان ہے. بالکل اسی وزن پہ کون ہے بھائی؟ دیکھیے اسی وزن پہ جعلا ہے. اب فا کی جگہ ہم نے جیم لکھ دیا ہے، اور این کی جگہ این ہی چھوڑ دیا، لام کی جگہ لام چھوڑ دیا. یہ بالکل تو یہ ہو جائے گا جعلا. جعلا مطلب جائل کہتے ہیں بنانے والے کو. تو جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، اور جعلنا ہم سب نے بنایا. تو بہت زیادہ آسان ہے. چلیے اب آگے چلتے ہیں. Today we are discussing the verb. To study, we must know that there are 3 types of verbs in Arabic: perfect, imperfect, and imperative. Today we are discussing perfect tense. In the perfect tense, things have happened. The symbol is, the same symbol will be used
right hand for masculine gender, one finger for singular, four fingers for plural, right hand side, third person, right hand in front, second person, and right hand towards the speaker, first person. And we will practice the past tense of fi'l madhi, low voice, and the hand will be raised to this height. We can say the chest height. When we will read the about future or present imperfect, then we will raise the hand above the height of the head or eyes. Now practice with me. Fa'ala, he did. Fa'alu, they all did. Four fingers means plural. Fa'alta, you did. Fa'altu, I did. Fa'altum, you all did. Fa'alna, we did. Once more. Fa'ala, he did. Fa'alu, they all did. Fa'alta, you did. Fa'altu, I did. Fa'altum, you all did. Fa'alna, we did. Now we'll practice only in Arabic. Fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altu, fa'altum, fa'alna. Alhamdulillah. The same is this word fataha. If you write fa'ala over it and the an is replaced by ta and lam zabarla is replaced by ha zabar ha, it becomes fataha. So fataha means he opened. Yes, let us practice now with passion and zoom and ziyal. Fataha, he opened. Fatahu, they all opened. Fatahta, you opened. Fatahtu, I opened. Fatahtum, you all opened. Fatahtum, you all opened. Fatahna, we opened. Once more. Fataha, he opened. Fatahu, they all opened. Fatahta, you opened. Fatahtu, I opened. Fatahtum, you all opened. Fatahna, we opened. Now let us practice only in Arabic. Fataha, fatahu, fatahta, fatahtu, fatahtum, fatahna. Similarly, if you write fa'ala here and replace jim for fa and n for n and lam for lam, it becomes jala. Jala, he made. Jala, jalu. Practice with me. Jala, jalu, jalta, jaltu, jaltum, jalna. One more thing is worth noting over here is that you can identify the past tense by observing the verb from its end. Listen to the voice. Ha, hu, ta, tu, tum, na, la, lu, ta, tu, tum, na. This is the identification of fi'l madhi or perfect tense. La, you can observe
the end of the word, and I can identify it is a past tense or present or future tense. Now let us move to the next part. यदि आप वास्तव में कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे अपनी नोटबुक और कलम निकालने का अनुरोध करता हूं और आपसे कक्षा के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर लिखने का भी अनुरोध करता हूं। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। देख रहा है नहीं देख रहा है? देख रहा है तो फिर निकाल लीजिए कॉपी और पेन। अगर आप वाकई कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, बड़ी मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी नोटबुक और कलम निकालें और क्लास के दौरान पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात लिखें। और हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। कुरान आसान है, ऑटोमेटिक नहीं है कि बस बैठे आ जाएगा। और सवाब की नीयत से मत बैठिए खाली, यहाँ पे सीखने की नीयत से। एक बार सीख जाएंगे हमेशा की नहीं हो जाएगी, कोई नई किताब नहीं आनी अब। If you really want to understand Quran, then I request you to take out your notebook and pen and write answers to the questions that will be asked during the class. Remember, Allah is watching you. संबंधित अभ्यास, मुताल्लिका मशक़ें, related exercises. पहला सवाल, नीचे दिए गए अल्फाज के माजी का टेबल लिखिए। नीचे दिए गए अल्फाज के माजी का टेबल लिखिए। चलिए लिखना शुरू कीजिए। ये फ़ाला की टेबल लिख ली है, नीचे लिखनी है। इसे तो अभी लिखेंगे। तो फ़ाला उसने किया और इसका बन जाएगा फ़ालू, उन सब ने किया। लिखिए फ़ालता। राइटिंग का कोई इशू नहीं है, गंदी तो होगी राइटिंग, हमें कुरान करीम लिखना थोड़ी है, मगर लिखने से अल्फाज पहचानने में आने लगेंगे। फ़ालता आपने किया। फ़ालतुम आप सब ने किया। फ़ालतू मैंने किया। फ़ालना हम सब ने किया। अब देखिए, अगर मुझे ये कहना हो एक औरत ने किया, मेरी बात सुनिए अभी जो लिखने वाले हैं, एक औरत ने किया, तो हम इशारा तो ऐसे करेंगे बाएं हाथ से और हो जाएगा वो फ़ालत। क्या लिख लीजिए, फ़ालत, उसे एक औरत ने किया। याद करना भी बहुत आसान है, लेडीज वाला एक ही पढ़ रहे हैं बस हम। जैसे निकत, नुसरत, मुसर्रत, फ़ालत, फरहत, इस तरीके के नाम होते हैं लेडीज में। तो यहाँ पे भी फ़ालत उसे एक औरत ने किया। तो फतहत उसे एक औरत ने खोला। जाला जालत उसे एक औरत ने बनाया। अच्छा, अगली टेबल है फतह की। चलिए लिखिए, फतह उसने खोला। फतहू उन सब ने खोला। फतहता आपने खोला। फतहतुम आप सब ने खोला। फतहतु मैंने खोला। फतहना हम सब ने खोला। और देखिए फतहत उसे एक औरत ने खोला। जो भी लिख लेंगे हाथों हाथ उन्हें याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा। I listen, I forget, I see, I remember, I practice, I learn, I teach, I master. मैं सुनता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे याद आता है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं सीख जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं मास्टर हो जाता हूँ। अगला है जाला। जाला का मतलब उसने बनाया। जालू उन सब ने बनाया। जालता आपने बनाया। जाल तुम आप सब ने बनाया। जाल तू मैंने बनाया। और जालना हम सब ने बनाया।
اور دیکھیے جعلت اسے ایک عورت نے بنایا. آسان ہے بہت زیادہ. میں امید کر رہا ہوں آپ لوگوں نے اپنے آپ کر لیا ہوگا. کوئی غلطی ہو رہی ہے لکھنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں لکھنا نہیں ہے, ہمیں تو قرآن کریم لکھا لکھایا ملا ہوا ہے, صرف سمجھنا ہے. Now complete the following with the 6 forms of fi'l mazi for the words ja'ala, fataha, fa'ala. تو ja'ala, ja'alu, they created. Ja'alta, you created, you made. Ja'altu, I made. Ja'altum, you all made. Ja'alna, we all made. For one masculine gender, ja'alat, she made. Ja'alat, she made. You can memorize them, you can remember them. Female names, Nikat, Nusrat, Farhat, Ja'alat, Fatahat, Fa'alat, Kafarat, Sharakat, Abadat, Zakarat. Similarly, I request you please copy it down. Please note it down. Just one time of effort, one time investment and lifetime gain. Not only lifetime gain, after life also. The fataha, he opened. Fatahu, they opened. Fatahta, you opened. Fatahtu, I opened. Fatahtum, you all opened. Fatahna, I opened. And this will be Fatahat, she opened. Next, Fa'ala, he did. Fa'alu, they did. Fa'alta, you did. Fa'altu, I did. Fa'altum, you all did. Fa'alna, we all did. Fa'alat, she did. So simple. Now we'll move towards next question, first in Urdu and Hindi, later in English. نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجئے یا ہندی میں, جو بھی زبان ہے آپ کی. ٹرانسلیٹ ان اردو, ہندی اور انگلش. ٹرانسلیٹ ان اردو, ہندی اور انگلش. چلیے شروع کرتے ہیں. پہلا ہے الذی جعل لکم. دیکھیے صراط الذین پڑھا تھا ہم نے, الذین وہ لوگ, تو الذی وہ جو کوئی ایک, جعل اس نے بنایا, وہ اس نے بنایا, لکم تم سب کے لیے. لا کا مطلب ہے لیے, لکم تم سب کے لیے. دیکھیے جس نے بنایا آپ سب کے لیے, الذی جعل لکم وہ جو جس نے بنایا تم سب کے لیے یا آپ کے لیے. اگلا ہے فجعلنا لہو, فا الگ پس, اور یہ ہے جعلنا. جعلنا تو ہم نے ابھی پڑھا ہے, ہم نے بنایا. جعلنا ہم نے بنایا. اور اگلا ہے لہو اس کے لیے, فجعلنا لہو ہم نے بنایا اس کے لیے, پس ہم نے بنایا اس کے لیے. ٹھیک ہے. اگلا ہے فتح اور لی. فتح کا مطلب ابھی پڑھا ہے ہم نے, اس نے کھولا. لی میرے لیے, اس نے کھولا میرے لیے. اگلا ہے انا فتحنا لکا. انا کا مطلب خالی انا تھا تو بے شک. دیکھیے خالی یہ والا انا تھا نا, الف نون زیر ان اور خالی انا بے شک, مگر اس کے ساتھ بھی یہ سامنے لگ جاتا ہے ایسے کر کے انا, تو ہو جاتا ہے بے شک ہم. اگلا ہے فتحنا. دیکھیے ابھی پڑھا ہے ہم نے فتح, 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 فتحنا, تو بے شک ہم, فتحنا ہم نے کھولا, لکا, لا کا مطلب لیے, لکا آپ کے لیے.
बेशक हमने खोला आपके लिए, बेशक हमने खोला आपके लिए। फिर आ गया देखिए कैफा, एक लफ्ज फ़अलना बिहिम। देखिए का कैफा का मतलब होता है कैसा, ये नोट कर लें। फ़अलना हमने किया, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतुम फ़अलतु फ़अलना हमने किया, बिहिम उनसे, उन सब से। ये कैसा हाल किया उन सब का, देखिए कैसा हमने उन सब के साथ, कैसा किया हमने उन सब के साथ। तो कैफा का मतलब होता है कैसा, ठीक है। Break the Arabic words and write the meanings. الذي جعل لكم. الذي, the one. جعل, he made. Lakum, for you all. The one who made for you all. Next is فجعلنا له. فجعلنا له. Fa means so. جعلنا, we made. Lahu, for him. So we made for him. Fataha and li. Fataha, he opened. Li, for me. He opened for me. Next is inna fatahna laka. Inna means indeed. But when inna, then indeed we. So inna, indeed we. Fatahna, we opened. Fatahna laka, for you. Indeed, we opened for you. Indeed, we opened for you. Next is فَجَعَلْتُم مِّنْهُ. فَجَعَلْتُم مِّنْهُ. Fa means so. جَعَلْتُم, جَعَلْتُم, you all made. Min, from. Who? So you all made from him. فَجَعَلْتُم مِّنْهُ. So you all made from him. सवाल 3, नीचे दिए गए जुमलों की अरबी बनाइए। नीचे दिए गए जुमलों की अरबी बनाइए, एक एक पर ध्यान देते हुए। चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने खोला उन पर, तो हम सब ने खोला के लिए इशारा कहाँ होगा? फतहना, और पर अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप पर, तो अलैहि उस पर, और अलैहिम उन सब पर। तो फतहना हम सब ने खोला, अलैहिम उन पर। नेक्स्ट है और मैंने बनाया उसके लिए, और के लिए हो जाएगा वाह। मैंने बनाया, मैंने बनाया। जालतू, मैंने बनाया उसके लिए। लहू, ला का मतलब लिए, और लहू उसके लिए। व जालतू लहू, और मैंने बनाया उसके लिए। अगला है पस, पस के लिए हो जाएगा फा। हम सब ने खोला। फतहना, हम सब ने खोला आपके लिए। लका या लकुम, लका वाला है। फतहना, फतहना लका, फतहना लका। पस हम सब ने खोला आपके लिए। अगला है और हम सब ने बनाया तुम्हारे लिए, और के लिए हो जाएगा बा। हम सब ने बनाया, हम सब ने बनाया जालना, हम सब ने बनाया जालना आप सबके लिए। लकुम, सॉरी हम, हाँ तुम्हारे लिए, और हमने बनाया तुम्हारे लिए। वजालना लकुम। अगला है उन सब ने बनाया, उन सब ने बनाया आप सबके लिए। तो उन सब ने बनाया जालू आप सबके लिए। लकुम, जालू लकुम। देखिए जालू लकुम बहुत ज्यादा आसान है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू अरेबिक। We opened
the book. We opened فتحنا a book, kitab. فتحنا الكتاب. I made for him. I made جعلت for him. له جعلت له. Next is we opened فتحنا for you. لك فتحنا لك. We made جعلنا لك for you. They made جعلوا for you all. لكم جعلوا لكم. It was so simple. Whoever are practicing with the directions, they will be happy doing the exercises. Today, you have completed more than around 26,000 words of Quran in just 9 hours. At the end of the chapter, I would request you to please sign out this petition and share this petition. If before this Rabiul Awwal 15 lakh signatures come on this petition, then 12 Rabiul Awwal will be announced as World Compassion Day from the side of United Nations. आपसे इस petition को साइन करने की बार बार दरख्वास्त की जा रही है. आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको शेयर भी करें, समझाएं लोगों को. आपने और हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमेज को ख़राब किया है. ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमेज को बेहतर करने का एक मौका है. अल्हम्दुलिल्लाह अध्याय पूरा हुआ, बाब मुकम्मल हुआ, चैप्टर कंप्लीट. अल्लाह ताला से दुआ है हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर करने से फैलाने की तौफीक अता फरमा. सल्लल्लाहु तआला अलैहि खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन.